بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت خواجہ غریب النواز معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ خواجہ غریب النواز رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت بی بی ام الورا حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والدین نہایت صالح اور پرہیزگار تھے۔ خواجہ غریب النواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا ظہور ان کی ولادت سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو گیا تھا۔ ان کے بارے میں تھوڑا ایک تاریخی واقعہ ہے جو میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گی۔ اجمیر میں ایک مندر تھا جو صرف راجہ رانی کے لیے کھلتا تھا۔ اس مندر میں ایک تالاب تھا جسے انا ساگر کہا جاتا تھا۔ انا ساگر کو ہندو نہایت معتبر سمجھتے تھے۔ جو اس تالاب میں غسل کرے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے۔ ایک دن خواجہ غریب النواز اپنے قافلے کے ساتھ وہاں انا ساگر کے قریب بیٹھ گئے، اور وہاں چرواہا اونٹ لے کے آیا جو کہ اونٹ بادشاہ کے تھے۔ بادشاہ نے حضرت خواجہ غریب النواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ یہاں سے ہٹ جائیں۔ ہمارے اونٹ یہاں بیٹھ کے آرام فرماتے ہیں، تو یہ انہی کے راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جو کہ اونٹ راجہ کے تھے۔ انہوں نے کہا آپ جائیں یہاں سے، اور بادشاہ کو اس کے بارے میں بتایا، تو بادشاہ نے بھی یہی کہا کہ ان کو کہو وہاں سے ہٹیں۔ تو خواجہ غریب النواز نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اب یہاں راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کے آپ اپنے لوگوں کو لے کے وہاں سے روانہ ہو دیے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اپنے قافلے والوں کو لے کے۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو چرواہا دوبارہ اونٹوں کے پاس آیا، کیونکہ انہیں کھانے پلانے کے لیے چرانے کے لیے لے کے جانا تھا۔ تو اونٹ اٹھے ہی نہیں۔ اونٹوں کو اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن اونٹ جیسے زمین سے چپک گئے تھے، وہ اٹھے ہی نہیں۔ انہیں مارا گیا، ہلایا گیا، مگر اونٹ اٹھے ہی نہیں۔ یہ سب ماجرا دیکھ کے وہ لوگ بہت پریشان ہوئے۔ کسی نے بولا کہ وہ جو بابا تھے انہوں نے جادو کر دیا ہے ہمارے اونٹوں کو، اس طرح تو ہمارے اونٹ بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ تو یہ سارا ماجرا جا کے انہوں نے راجہ کو بیان کیا۔ راجہ نے کہا کہ ان فقیر کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو کہ وہ ہمارے اونٹوں کو اپنے جادو سے آزاد کر دیں۔ تو یہ غلط فہمی تھی ان کی کہ خواجہ غریب نواز نے جادو کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو بادشاہ کے سپاہی اس کے حکم کے مطابق خواجہ غریب النواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوبارہ گئے اور ان سے کہا اے بزرگ، ایسا آپ نے کیا کر دیا ہے کہ ہمارے اونٹ زمین سے اٹھتے ہی نہیں ہیں؟ ان پہ ایسا کیا جادو کیا ہے آپ نے؟ تو وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اپنے جادو سے ہمارے اونٹوں کو آزاد کر دیجئے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی جادو نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، وہ اللہ کے حکم سے وہاں بیٹھے ہوئے۔ تو وہ لوگ حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بدزبانی کرنے لگے، جس پر وہ زمین پہ بیٹھے تو وہ بھی زمین پہ چپک گئے، اور اٹھنے کی لاکھ کوشش، لاکھ تدبیروں کے باوجود وہ نہیں اٹھ پائے۔ یہ سب دیکھ کے وہ بہت گھبرائے، پریشان ہوئے، اور
خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، اپنی غلطی جھوٹے الزام کی معافی مانگنے لگے کہ ہم نے آپ پہ جھوٹا الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ کہ حضور خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ وزیر اٹھ کھڑے ہوئے اور چل دیے۔ جا کے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے اونٹ پہلے کی طرح کھڑے ہو گئے اور وہ چلنے لگے۔ اس بات پہ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو بلا وجہ پریشان کرنا، تنگ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور یہ خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، اور آپ چشتیہ سلسلے کے بانی ہیں۔ آپ کی دعا سے وہ اونٹ آزاد ہو کے چل دیے اور کھانا کھانے لگے اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔